بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم واقعہ کربلا سے متعلق تفصیل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ ایک سیریز شروع کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے روانگی کا ذکر کریں گے۔ اس کے بعد آنے والی ویڈیو میں ہم حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی کوفہ روانگی کے حالات و واقعات کا ذکر کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے روانگی۔ مدینہ کے حالات حضرت امام حسین علیہ السلام کے حق میں ناسازگار ہو گئے اور آپ نے سوچا کہ ممکن ہے کہ میرے حامیوں اور حکومت کے درمیان ایک مسلح جنگ کی فضا پیدا ہو جائے اور خون خرابہ کی نوبت آ جائے، اور میرے نانا کا مدینہ جسے آپ نے حرم قرار دیا تھا، جس حرم کے لیے میرے چچا عثمان نے بھی اپنا خون قبول کر لیا تھا، اپنی موت کو بے کسی اور بسی کے عالم گوارا کر لیا تھا، لیکن اپنے دفاع میں تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مقدس سرزمین میرے خون سے رنگین ہو جائے۔ اسی اثناء میں حضرت عبداللہ بن زبیر چپکے سے مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ باقی دو صحابہ بھی بیعت کا انکار کر کے ایک طرف ہو گئے، اور امام حسین علیہ السلام کے حامیوں میں اور آپ کے غلاموں میں چونکہ جوش تھا، آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے اور گنبد خضرا کو مشتاقانہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر ٹھنڈی سانس لے کر عرض کی، نانا جان، اب آپ کے شہر کے لوگ اور یہاں کے حکمران مجھے آپ کے قدموں میں نہیں رہنے دیتے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر بوجھل دل اور پرنم آنکھوں کے ساتھ اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ کے حرمت کے تحفظ کی خاطر شہر مکہ کو ہجرت فرما گئے، اور وہاں پہنچے تو عبداللہ بن زبیر بھی اپنے کئی حامیوں کو تیار کر چکے تھے۔ یزید کو جب عبداللہ بن زبیر کے مکہ پہنچنے کی خبر ہوئی تو اس نے اپنا لشکر بھیجا اور سپہ سالار کو حکم دیا کہ مکہ کا محاصرہ کر لیا جائے۔ عبداللہ بن زبیر کو فتح ہوئی، لیکن امام حسین علیہ السلام اس معرکے میں حرم کعبہ کے پیش نظر پھر بھی شریک نہ ہوئے، الگ تھلگ رہے۔